رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے تو چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو قادر اتنا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نمونہ بھی دکھایا، یہ اتار دیجیے مقصد۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ قادر اتنا ہے کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دعا سکھائی ہے جس میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بھی بیان ہوئی ہے، اللہ کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ وہ مالک کل ہے، مالک مطلق ہے، مالک حقیقی ہے، اور ساری دنیا کو وہ ایجاد کرنے والا ہے۔ اسے کسی نے نمونہ بنا کر نہیں دیا، جیسے وہ ایجاد کرنے والا ہے ویسے ہی وہ ساری دنیا کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ جیسے وہ زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، ویسے وہ مارتا بھی ہے۔ جیسے ثواب دینے والا صرف وہی ہے، اجر عطا کرنے والا وہی ہے، عذاب دینے والا بھی وہی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر جسے چاہے وہ بادشاہی دے دے، اور الملک سے مراد بادشاہت بھی ہے، نبوت بھی ہے۔ جسے چاہے وہ نبوت دے دے، اور جس کو وہ چاہے زندہ سے مردہ نکال لے اور مردہ سے زندہ نکال لے، حیوان کو نطفے سے اور نطفے کو حیوان سے،
نکال سکتا ہے۔ حیوان ناطق، بولنے والا جانور، سائنس کی زبان میں انسان کو بھی جانور کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جاندار ہے، اس لیے۔ بیٹا میں نے کہا ماسک اتار دیجیے، مجھے الجھن ہوتی ہے بات پر۔ پھر اسی طرح مومن کے گھر میں وہ کافر بھی پیدا کر سکتا ہے، اور کافروں کے گھر میں وہ مومن پیدا کر دیتا ہے۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلتے ہیں، اللہ ہی پروان چڑھاتا ہے نا۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں پروان چڑھنے والا بیٹا کافر ہے۔ یہ تقسیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت کا اظہار ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو شاہ کو گدا کر دے، بادشاہ کو فقیری میں لے آئے، اور اگر چاہے تو گدا کو شاہ بنا دے، تخت عطا کر دے۔ تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ ویسے یہ جو آیت کا ایک حصہ ہے نا، بیدک الخیر، کہ تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، یعنی خیر کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ویسے شر کا مالک بھی اللہ ہے، بغیر اللہ کے اذن کے کوئی شر نہیں پہنچتا، لیکن صرف خیر کا ذکر اس لیے ہے کہ اگر آپ پر کوئی خیر نازل ہو جائے، برکات کا نزول ہو جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے، تو صرف اور صرف یہ سمجھیے ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ جتنی بھی بھلائیاں ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے، جتنی برائیاں وہ ہم خود اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ خندق جب ہوا تھا تو صحابہ کرام ایک صحابی کے مشورے پر انہوں نے مدینہ کے باہر، جو سرحد کے باہر باؤنڈری تھی، وہاں خندق کی کھدائی کا آغاز کیا کہ ہم خندق کھود لیتے ہیں تاکہ کفار ہم تک آ نہ سکیں، گہری بھی ہو، چوڑی بھی ہو، لمبی ہو۔ اگر وہ آنا چاہیں گے تو ہم تیروں کے ساتھ ان کو دور رکھیں۔ اب خندق کھود رہے ہیں، مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ خود کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر، اپنے بدن پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت سے، اوزار بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ تو یہود اور منافقین کہنے لگے کہ مسلمانوں کا ذرا حال تو دیکھو، اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ اسلحہ ہے، اور یہ چلے ہیں کیسر و کسریٰ کے خزانے فتح کریں۔ حالت دیکھو ان کی، یہ تو دیوانگی ہے۔ لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ صحابہ کرام کھدائی کرتے جاتے اور کہتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ آخرت کی عیش ہی بس عیش ہے۔ تو پتہ چلا عزت تو پھر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چاہے تو آج جو حاکم ہے کل وہ محکوم ہو جائے۔ ایسے ہی ہے، جو آج شہنشاہ ہے، شہنشاہ بنا پھرتا ہے، وہ کل فقراء کی لسٹ میں آ جائے، اور اس کے لیے مشکل نہیں۔ جو آج کمزور ناتواں نظر آتا ہے، کل کو وہ طاقتور نظر آنا شروع ہو جائے۔ بلکہ اس کا کمال تو یہ ہے کہ مردہ کو وہ زندہ سے نکال لیتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے۔ ایسے ہی جو مقتدر ہے اسے محتاج بنا سکتا ہے، جو محتاج ہے اس کو غنی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ پھر ان آیات میں آتا ہے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں وہ داخل کرتا ہے۔ یہ موسمی تغیرات ہیں، جو موسم آتے جاتے ہیں، سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، آپ لاتے ہیں جی، ہم ان کو بدلتے ہیں۔ گرمی ہوتی ہے ہم اف اف کرتے ہیں،
لیکن ہم بارش تو نہیں برسا سکتے، بارش تو اللہ ہی لاتا ہے۔ بارش شروع ہو جائے، ہمارے علاقوں کا آپ حال دیکھ ہی لیتے ہیں، زیادہ بارش نہ ہی ہو، اس کو ہم روک نہیں سکتے، روکتا بھی اللہ ہے۔ رات لمبی کر دے اس کی مرضی، دن چھوٹا کر دے اس کی مرضی، رات چھوٹی بنا دے اس کی مرضی، دن لمبا کر دے اس کا حکم۔ گھروں کے اندر مرغیاں آپ دیکھتے ہیں، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، کون ہے؟ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ قل اللہم، کہہ دیجیے اللہم، اے اللہ۔ یہاں پہ یا نا محذوف ہے، چھپا ہوا، جس سے پتہ چلتا ہے یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ اے اللہ، مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے عقیدے کی ترجمان ہے۔ مسلمان اپنے رب کے سامنے یہ فریاد رکھتا ہے کہ لامحدود جو بادشاہت ہے اس کا بادشاہ ایک ہی ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ وہ اللہ جو قادر ہے مالک کو غلام کر دے اور غلاموں کو مالک بنا دے، چاہے تو بادشاہوں کے مقدر میں در بدر کی ٹھوکریں لکھ دے، ایسے ہی ہے، پہلے وہ بادشاہ ہو، لوگوں کی نظروں میں جو ناچیز ہے، حقیر ہے، کمتر ہے، چاہے تو اسے معزز بنا کر تخت پر بٹھا دے، اس کی مرضی۔ اور جو بادشاہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہمیں کچھ کہے، کوئی ہماری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا، جو بادشاہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے جرت کی تو ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، جب وہ احکم الحاکمین فیصلہ کرے نا تو وہی ہاتھ جو پھول لے کر جاتے ہیں کہ بادشاہ کے گلے میں ہار ڈال دیں، وہی ہاتھ موت کا سبب بن جائے، وہ قادر ہے اس بات۔ رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا کیا ہے؟ رات کے بعد وہ روشنی لاتا ہے، گھپ اندھیرا اور پھر روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رات میں ایسے ہے کہ بندہ تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور رات کے بعد دن کا اجالا ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہر غم کے بعد اللہ نے خوشی رکھی، ہر پریشانی کے بعد آسانی لانے والا بھی صرف وہی ہے، مشکلات کے بعد مشکلات سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور چاہے تو دولت کے بعد فقر لے آئے، اور جب دینے پر آئے اتنا بھی دیتا ہے کہ لینے والے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا آ گیا۔ ایسے ہی نا، آج کل تو مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں پیسے گننے کے لیے بھی نا، لیکن بعض سرمایہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس کتنا ہے، جب وہ جس کو دینے پر آ جائے۔ یہ ہے مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، یہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ سب سے بڑا اس لیے ہے کہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جسے چاہے دے، چاہے تو تاج پہنا دے، چاہے تو تخت چھین لے، اس کو فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا کو دے۔ ہم تو صرف انسانی مخلوقات کو جانتے ہیں یا زمینی مخلوقات کو جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین زمین کے علاوہ آسمانی مخلوقات ہیں یا جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب کا بھی مالک ہے، نہ صرف ان کو پیدا کیا ہے بلکہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، مدبر ہے ان کے لیے، تدبیر بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی تاجور، تاج والا اگر اللہ کی بادشاہی کو حقیر نگاہ سے دیکھے، ذہن میں یہ سوچ لائے، تو اللہ لمحات کے اندر اس کے تختوں کو الٹ دیتا ہے۔ ایسے ہی نا، لمحوں کے اندر وقت کے جو فرعون ہوتے ہیں ان کو غرق کر دیتا ہے۔
ایک لمحے کے اندر وقت کا قارون ہے اسے زمین میں دنسا دیتا ہے. ابھی بس وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، زمین کھلتی ہے اور وہ دنس جاتا ہے. اور غلام مایوس نہ ہو جب وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہم تو بھوکے ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، تیرے محتاج ہیں، پر تیرے بندے ہیں. تو پھر وہ پستیوں سے اٹھاتا ہے، اتنی بلندی دیتا ہے کہ زمین پر چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آواز آسمانوں کے اوپر آتی ہے. وہ قادر ہے. جنگلات ہیں، جھاڑیاں ہیں، ابر رحمت برستا ہے چند قطروں سے. وہ قادر ہے کہ جنگل کو باغ علم بنا دے. قادر ہے اس پر. ہم میں سے تو کوئی بھی پلان کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم مزدور لگاتے ہیں، بندے لگاتے ہیں، اس کے بس کون کا کمال ہے. یہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے. کبھی آسمان پر وہ چادر پہنا دیتا ہے سفید رنگ کی، کبھی اسی سفیدی میں آسمانی رنگ آپ کو ایک نظر آتا ہے. مغرب ہوتی ہے تو اس چادر میں سرخ رنگ نظر آتا ہے، اور جب چاہے اسی چادر کو ڈائی کر کے وہ کالا کر دیتا ہے. کون بدلتا ہے؟ اللہ بدلتا ہے. کبھی آپ نے یہ تو نہیں نا دیکھا کہ آج تو دن ہی نہیں چڑھا، آج تو رات ہی نہیں ہو رہی جی، کام لیٹ ہو گیا جی، تاخیر ہو گئی ہے، فرشتوں نے تاخیر کر دی ہے. یہ اس کا اپنا کمال ہے. کون فیکون، ہو جا وہ ہو جاتا ہے. کس طرح ایک قطرہ آب ہے تو پانی کا قطرہ نا، اس سے حیوان ناطق بناتا ہے، یعنی بولنے والا جاندار. ایک قطرے سے ہم بنے ہیں، ٹرٹر بولتے ہیں. قطرہ ہمارے سامنے ہے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس سے وجود بخشا ہے، وجود دیکھ کر آزادی ہیں. دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کھاتے بھی ہیں. زبان اگر اندر رکھی ہے تو بولنا بھی سکھایا ہے. ایسے ہی ہاتھ دیے ہیں تو پکڑنا بھی سکھایا ہے. قدم دیے ہیں تو ڈگمگاتے ہوئے چلنا بھی سکھا دیا ہے. پیچھے کیا ہے؟ ایک قطرہ آب. پانی گرائیے نا ذرا، ہے کوئی پانی کے ایک قطرے سے کچھ بنانے والا؟ جی، پانی کہیں بہنا شروع کر دے تو آپ اس کو ٹھہرا نہیں سکتے. بنانا کیا ہے؟ یہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ، مالکوں کا مالک. قل اللہم مالک الملک. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، ساری بادشاہی تیری ہے. ایک بیج سے پوری فصل نظر آتی ہے. بیج ایک گٹھلی سے درخت بنانے والا کون ہے؟ گٹھلی دباتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، پودا ہے، پودے سے درخت ہے، اسی میں پھر آپ سایہ لیتے ہیں. ایسے ہی. اور اگر نبوت کی بات کی جائے تو نبوت دینے والا بھی اللہ ہے. کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، وہی جانتا ہے. یہ رحمتیں وہی تقسیم کرتا ہے. ہم میں سے کوئی بندہ نہ رحمت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ ہم برکتیں تقسیم کرنے والے ہیں بلکہ ہم تو سمیٹنے والے ہیں. نہ ہم میں سے کوئی رزق تقسیم کرتا ہے. کیا ہے جی، 10 بندوں کو راشن دے دیں گے، 20 کو، 30 کو، 50 کو دے دیں گے، پیچھے کیا فکر ہے کہ ختم نہ ہو جائے. ہم تقسیم نہیں کر سکتے. خوشیوں کی تقسیم ہے، ہم نہیں کر سکتے. کسی کی زندگی میں آپ خرید کر لا سکتے ہیں خوشیاں، یہ تقسیم اللہ کے پاس ہے. لہذا ہمیں اللہ نے دعا کرنی سکھائی اور فرمایا بیدک الخیر. الخیر یہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی ساری بلائیاں اس خیر کے اندر غرق ہو گئی. کوئی بھی بلائی لے لیں، خوشی ہے تب، سکون ہے تب، مال ہے تب، حلال رزق ہے تب، اولاد ہے تب، ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے تب،
الخیر، جتنی بھی دنیا کی بھلائیاں ہیں نا، خیر ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر جس چیز کو بھی وجود ملا ہے وہ اللہ نے بخشا ہے، صرف ہم انسان نہیں۔ آسمان کا وجود کس نے دیا اس کو؟ آسمان، کبھی آپ نے امیجن کیا کہ وہ زمین کی جگہ پہ آ جائے، زمین اوپر چلی جائے؟ نہیں۔ جو بھی دنیا کے اندر چیز ہے نا، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، آسمان ہے، ہم انسان ہیں، جانور ہیں، جیسا جیسا وجود بخشا ہے اللہ نے بخشا، اور ہر ایک کو الگ دیا، اور وجود بخشنے کے بعد جو بقا دی ہے نا، باقی رہنا، وہ بھی اللہ نے دیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جس بھی چیز کو وجود ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور صرف وجود دے کر اس کو پھینک نہیں دیا ہے، نہیں، اس کو بقا دی۔ اب جب سے یہ دنیا بنی ہے آسمان باقی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے زمین تو باقی ہے، ایسے ہی جب سے یہ دنیا بنی ہے سورج باقی ہے، چاند کو بقا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، شکل بھی دی، ان کے فائدے بھی دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ آپ ایسے سمجھیے اگر زمین بچھ گئی ہے تو اس کی اپنی مرضی نہیں تھی بچھنا، وہ اللہ کے حکم سے بچھی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے نا، بچھی ہوئی ہے، جہاں بھی چلے جائیں آپ کے پیر کے نیچے نہیں رہتی، کبھی اوپر آئیے کہیں پہ کہ جی ایک علاقہ ہے ہم وہاں جاتے ہیں تو زمین اوپر آ جاتی ہے چلتے چلتے، کبھی آئیے، یہ بچھی ہوئی، اس کو بچھایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ خود بچھی ہے؟ نہیں، اس کو اللہ نے بچھایا۔ اچھا، اسی طرح آسمان ہے، وہ اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ آپ ہاتھ لگا کے اسے چھو نہیں سکتے، بلند سے بلند عمارت پر آپ چلے جائیے پھر بھی لگتا ہے وہ بہت بلند ہے۔ جہاز کتنا اونچا اڑتا ہے لیکن آسمان کے ساتھ جا لگتا ہے، اس کی بلندی کا آپ کو اندازہ بھی نہیں، وہ بلند ہوا ہے، خود ہوا ہے جی نہیں، اسے اللہ نے بلند کیا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان اس کو ہم نے بلند کیا، اس کو بلند کرنے والے ہم، اور زمین کو بچھانے والے بھی ہم۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، بتاؤ ذرا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ فرش ہے، وہ الگ بات ہے، ہم گدے لے آئے، اس کے بعد چار پائیاں آئیں، اونچے اونچے ہو گئے، لیکن پھر بھی رہتے تو زمین پر ہی ہیں، یہ تو بچھی ہوئی، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ آسمان اگر بلند ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے، ستارے اگر روشن ہوتے ہیں نا، روشنی دیتے ہیں، اپنی مرضی سے دیتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا کہ البتہ تحقیق ہم نے آسمان کو زینت دی ان ستاروں کے ساتھ، یہ ہے لالٹن، بلب، روشنیاں جگمگاتے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ کے حکم سے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ کتنے فرما بردار ہیں؟ والجبال ارساها، پہاڑ گاڑ دیے، بلند ہیں، ٹکے رہتے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیت بنائی، ان کو گاڑ دیا، اور وہ ویسے ہی ہے۔ آسمان کا نظام کبھی دیکھیے نا، چاند سورج ستارے اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، خود سے چلتے ہیں، ہم نے تو چلائے ہی نہیں نا، وہ خود سے بھی نہیں چلتے، وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ آج تک کسی کا ٹکراؤ نہیں ہوا، دن رات سے پہلے نہیں، رات دن سے پہلے نہیں۔ اچھا، کہیں پر دریا ہے، سمندر ہے، میٹھا پانی، چشمے میٹھے، لوگ پانی نکالتے ہیں، میٹھا پانی نکلتا ہے، ھذا عذب فرات، کون ہے؟ زمین نکالتی ہے، پانی خود بخود میٹھا ہو جاتا ہے، اللہ نکالتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہے جہاں سے وہ چاہے کڑوا پانی نکالے، دریاؤں میں، سمندروں میں، چشموں میں، علاقوں میں۔ ھذا ملح اجاج، آپ منہ کو لگا نہ سکیں، کھارا پانی ہے جی، ہم خرید کر پانی پیئیں گے،
پانی کی اپنی مرضی نہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے اور سب کر دیتا ہے۔ اچھا کائنات ہے ساری کی ساری اپنی مرضی سے بن گئی، ادھر کو چلے جائیں ادھر کو چلے جائیں، بھائی نہیں، اللہ نے اس کی 4 سمتیں بنائی، مشرق مغرب شمال جنوب، 4 ہی ہے نا، 3 کیوں نہیں ہے، 5 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی۔ اچھا اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے، یہ گھونسلوں کے اندر چڑیا ہوتی ہے، اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے کہ ہوا کے اندر ہی اڑتی ہے، نیچے نہیں گرتی، خود سے اڑتی ہے، اللہ نے اڑایا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو یہ پرندے تم اڑاتے ہو، پر پھیلاتے ہیں سمیٹتے ہیں، تم نے تھاما ہے، نیچے کیوں نہیں گرتے؟ ہوا میں کوئی چیز اچھالیے کتنی دیر رہتی ہے، گر نہیں جاتی، یہ کیوں نہیں گرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اڑو، اڑتے ہیں۔ اچھا یہ تو پرندے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ میٹرک کیا نہ ایف اے نہ بی اے، اب تو کیا کیا تعلیم آ گئی ہے، لیکن اپنے گھر کی راہ ان کو کون دکھاتا ہے؟ رات کے اندھیروں میں آپ نے دیکھا ہوگا واپس آتے ہوتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس تو آج کل راستے دیکھنے کے لیے لوکیشن ہے، گوگل پہ چلے جائیں جی، میپ ہوتا ہے، بورڈ لگے ہیں، سائن بورڈ ہے جگہ جگہ، پھر بھی ہم فون کرتے ہیں کدھر آؤ، گلی معلوم نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہا، حالانکہ تو گلی ہے، لوگوں سے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ وہ جنگلات سے اڑتے ہیں، جنگلات میں واپس آتے ہیں، جنگل سے گئے دوبارہ جنگل سے واپسی اپنے گھونسلے میں آتے ہیں، رات گئے 10 بجے 11 بجے 9 بجے، آپ نے کبھی دیکھا وہ سیدھا اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں واپس، کہاں کہاں بتائیے ذرا، اتنے اندھیرے میں، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، انگلش اردو ان کو آتی نہیں ہے، علاقے ان کے ایسے ہیں جہاں کوئی سائن بورڈ نہیں ہے، اور جنگلات ہیں، یعنی درخت کی درخت ہے، سیم علاقہ، اور کسی کے گھونسلے میں کبھی نہیں جا گھستے، جائیے جا کے دیکھیے، اپنے ہی گھونسلے میں جاتے ہیں۔ کون ان کو راہ دکھاتا ہے؟ اللہ دکھاتا ہے، اونچی بولیے نا، کون دکھاتا ہے؟ شاباش، بلبل کتنی خوبصورت ہے، اب اس کی آواز گلے سے نکلتی ہے، کیا اس کا گلا اس نے خود سریلا کیا ہے؟ آپ نے کچھ اس کو پلایا ہے؟ اس کے گلے میں ترنم کس نے رکھا ہے؟ اللہ۔ کوا بغیر ترنم کی آواز اللہ نے رکھی، وہ ترنم پیدا ہی نہیں کر سکتا جی، کائیں کائیں ہیں اس میں، ایسے ہی ہے نا، بلبل کی سمجھ نہیں آتی لیکن آپ کو خوبصورت لگتی ہے، وہ ترانہ خوبصورت لگتا ہے۔ اچھا مور ہے، وہ خود بن گیا ایسا کہ میرے رنگ مختلف ہوں، جب میں پر پھیلاؤں تو لوگ دیکھیں اور میں پھر نخرے دکھاؤں، ایسے ہی اس کو رنگ کس نے دیے؟ اور نیچے پیر بھی کس نے دیے؟ اپنی مرضی سے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ مکھی ہے شہد کی، جمع کرتی ہے شہد، شہد نکالتی ہے، ایسے اس کے جسم سے نکلتی ہے، ہمارے لیے شفاء للناس، پیٹ کی بیماریوں کی شفا ہے شہد، حدیث سے ثابت۔ وہ جانور ہے، کیا اس نے کہا تھا کہ بھئی میں نے اپنے اندر شہد رکھنا ہے؟ جی چھوٹے چھوٹے جانور سیدھا جاتے ہیں سیدھا آتے ہیں، کام کیا ہے؟ انسانیت کے لیے شہد بنا کے جاتے ہیں، بس زندگی ختم، پھر ختم۔ کتنی شہد ہے مارکیٹ میں، کون بناتا ہے؟ شہد کی مکھیاں، ان کو اللہ نے یہی کام دیا، بھئی جاؤ انسانوں کے لیے شہد بناؤ، بس۔ اب کیا اس نے کہا کہ میرے اندر اللہ شہد رکھیں، یا میری مرضی، یا وہ فخر کرتی ہے کہ جی میں تمہیں شہد دیتی ہوں؟ اچھا اس کے برعکس سانپ ہے، جانور ہے، اس کے اندر زہر رکھا ہے، اس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے، وہ زہر ہی زہر ہے، اس کو زہر بھی نہیں مار سکتا، وہ بھی ذات ہی زہر ہے، ایسے ہی ہے نا، ڈس لے تب بھی، پھونک مار دے تب بھی
کسی چیز کو جھوٹا کر دے تب بھی وہ بنفس نفیس زہر ہے، خود وہ جیتا ہے لیکن کسی اور کو جینے نہیں دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق ہی ایسا دی ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے سانپ بن گیا؟ چیل عقاب دیکھتے ہیں، اس کی خاصیت ہے جھپٹنا، چپٹا مارنا، اونچے اونچے اڑتے ہیں پرندوں کو جھپٹے مارتے ہیں۔ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اس نے خود ہی سیکھ لیا۔ پرندوں کے تو کوئی ٹریننگ سیشن تو نہیں نا ہوتے، نہ کوئی سینٹر ہوتے ہیں، ہم تو سیکھتے ہیں، ان کو اللہ سکھاتا ہے، ہمیں بھی اللہ نے سکھایا ہے لیکن اختیار دیں۔ اچھا پھر دیکھیے جنگلات میں ہم دیکھتے ہیں شیر ہے، منہ کھولتا ہے، بعض جانور منہ کھولتے ہیں آواز بھی نہیں آتی ہے، وہ منہ کھولتا ہے دوڑنے کی آواز آتی ہے۔ اس نے خود رکھی ہے کہ میرا روب رہے، جلال رہے؟ نہیں، اللہ نے اس کے اندر رکھا، اس میں خون بھاری ہے، اس کی چال میں ایک شان ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے اس میں۔ اگر وہ انسان ہوتا تو ہم شاید اس سے کہتے بھائی عاجزی اختیار کرو، وہ انسان تو نہیں ہے نا، اس کی چال ہی ایسی ہے، اس کی حیت ایسی بنائی گئی۔ اچھا اس کے برعکس بکریوں کو آپ دیکھیے، ان کو دیکھنے میں آپ کو نا عاجزی لگے گی، بکرا بکری دیکھ لیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بکریاں ہیں ان میں برکت رکھی گئی ہے، گھر میں رکھا گیا، یہ عاجز مزاج ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے اس کی حیت ایسی بنائی ہے۔ پھر اسی طرح مشینیں ہیں، ہم کیا کچھ مشینوں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک کالے رنگ کی بھینس جاری ہوتی ہے، کتنی کالی ہے جی، آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کو عجیب لگتا ہے، بھائی اتنی اتنی بڑی تو اس کی آنکھیں، کالی سیاہ ہے، اس کے تھنوں کے اندر دودھ جمع کون کرتا ہے؟ وہ کالے رنگ کی ہے، دودھ سفید ہے، کہتے ہیں نا کوئی بندہ دودھ کی طرح سفید، یہ کمبینیشن رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہوتی تو ہم شاید کالوں کو جو اتھارٹی دیتے نا دودھ کی، وہ بھی کالا دودھ ہوتا ہے اور گوروں کو گورے، لیکن یہ اللہ کے پاس ہے، کالا جانور ہے دودھ سفید نکل، اس کی مرضی۔ اچھا پھر دیکھیے آپ ذرا غور کیجئے، کون ہے جو میں بولوں تو میری آواز آپ کو سناتا ہے؟ کون ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، ہم کہتے ہیں آواز آ رہی ہے اور فوراً ہم محسوس کرتے ہیں اور جواب ٹھا ٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ بھئی کون ہے؟ ایک پلک آپ جھپکتے ہیں نا، اتنے میں میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے ہم پہنچا نہیں سکتے۔ کون ہے کہ میرے تخیلات ہوتے ہیں، میرے ذہن میں بات چل رہی ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے، کہ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ جان نہیں سکتے۔ کون ہے کہ میرے تخیلات کو آواز میں ڈھال کر مجھے الفاظ دیتا ہے کہ بات کرو؟ کون ہے؟ میں ہوں؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ دیتا ہے نا قوت۔ کیا آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ بعض دفعہ خیالات آتے ہیں، آپ الفاظ میں ڈال نہیں سکتے، بات نہیں ہوتی۔ اچھا پھر تخیلات کو اس نے ڈالا، آواز دی، الفاظ دیے، اور پھر میں نے یہاں سے پھینکے، الفاظ کہتے ہیں نا منہ سے باہر پھینکے، آپ تک پہنچائے، آپ کے کان کے پاس آ گئے، ایسے ہی لگتا ہے نا کہ میرے کان میں آواز آئی، کس نے پہنچایا؟ اللہ۔ اور آپ کو بتاؤں چند سیکنڈز کے اندر جتنی میں باتیں کر رہی ہوں آپ کے کان تک آتی ہیں، آواز کو اللہ بدل کر دماغ میں لے جاتا ہے، آپ کے دل میں سرایت کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے عمل کرنا ہے۔ یہ سارا پروسیجر کبھی نظر آئے تو پتہ چلے کہ یہ سارا کام تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اگر ہم پر ہوتا تو شاید ہم سنا لیتے، کروا نہ سکتے، بتا لیتے، سمجھا نہ سکتے، آپ سن لیتے لیکن دماغ سمجھ نہ سکتا، ایسے ہی دماغ سمجھ لیتا، دل میں سرایت نہ کرتا۔ یہ سارا پروسیجر اللہ نے رکھا، یہاں سے بات نکلی، آپ کے کانوں میں گئی، اور سیکنڈز کے اندر آپ کے دماغ کو سمجھ آ گئی۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیسا ہوتا ہے؟ نہیں نا، زبان ایک ہے، اور سمجھ آتے ہی آپ کے دل کی کیفیت بدلی کہ نہیں بدلی؟ جی گھر سے کیا سوچ کر آئے تھے، یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سوچا، دل بدل گیا۔
جسم میں صلاحیت کر دی. بعض دفعہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. اٹھے جب ایک عزم لے کر اٹھے، بھائی عمل کرنا ہے. ہمارے سامنے تو زمین جھکی ہے نا، اس کے سامنے سارے آسمان جھکے. وہ ہے قادر. اللہم مالک الملک، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. زمین سے آسمان تک اور آسمان سے عرش تک بادشاہی اس اکیلے کی ہے. وہی ہے، راج اس اکیلے کا ہے. ہم سارے محتاج ہیں. ایسے ہی بعض دفعہ یہ مٹی ہمیں مٹی لگتی ہے، اسی مٹی سے اس نے انسان بنایا. لکڑی ہے، لکڑیاں پھل دیتی ہیں. لوہا ہے، زمین میں چھپا جب نکالا تو تخت بنا لیا اسی سے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، سونا آپ لوگ پہنتے ہیں، اس کو قیمتی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. لوہا کیوں نہیں پہنتے؟ جی لفظ لوہا ذہن میں آتے کیا آتا ہے؟ یہ تو لوہے کا کباڑ ہے، لوہے کا مال ہے. سونا ہلکا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں کیا پیتل کا چھل ہے. جی یہ فطرت ہے جو اللہ نے آپ کے دماغ میں بٹھا دی. آپ کیوں نہیں پہنتے گلے میں لوہے کے سیٹ؟ اس کی قیمت اللہ نے رکھی ہے، وہ استعمال ہوتا ہے چیزوں کے لیے. سونے کی قیمت بڑھا دی ہے کس نے؟ اللہ نے. سونا ہے، بٹی میں ڈالا اور پھر وہ کندن بن گیا. زمین کو یہ غلے اگانے کی طاقت کس نے بخشی ہے؟ اللہ نے. کبھی سوچئے گا یہ چاول کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے. گندم کہاں سے آتی ہے؟ جی جتنی خوراک ہے کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے. زمین کے نیچے کوئی فیکٹری؟ جی کوئی مزدور کام کرے نیچے سے؟ کارخانے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ تو ایک صاف بس چٹیل زمین ہے. لیکن اللہ نے اس زمین کو طاقت دی کہ وہ غلوں کو اگاتی ہے. اچھا پھر اسی طرح پانی کو بہایا ہے نا، اس کی اپنی صفت نہیں ہے، اللہ نے بہایا ہے. اور وہ بہتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. اٹھتا ہوا کبھی نظر آئے کہ آسمان پہ جا رہے ہیں؟ اس کی صفت اللہ نے رکھی ہے، اس نے بہنا ہے، بس وہ بہہ رہا ہے. بہتے بہتے وہ کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے. آپ راستے میں آڑ رکھ دیں پھر بھی وہ سوراخ بنا لے گا. اس کی اپنی طاقت ہے نہیں. اپنی ہوتی تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تو راستہ دیتے. وہ اللہ کے حکم سے دیا اس نے راستہ. اللہ کے حکم سے غرق بھی کر دیا، چاہے وہ پرندے اڑے یا پھر پہاڑوں کے اوپر جب اللہ چاہے برف کی ایک چادر بچھا دے. کتنی برف نہیں ہوتی. جی آپ دیکھیے، آپ گھر میں برف رکھتے ہیں نا، باہر نکالیے فوراً وہ پگھلنا شروع ہو جائے. پہاڑوں کی برف 6 مہینے لگ جاتے ہیں، پگھلتی نہیں. باغات کو وہ چاہے تو سبز لباس پہنا دے، اس کی مرضی. وجود بھی وہی دیتا ہے، وجود کو بقا بھی وہی دیتا ہے، شکل بھی وہی دیتا ہے جس میں ہم ساری زندگی موجود رہتے ہیں. اچھا ہیروں کو چمک کس نے دی ہے؟ ہیرا ہے، موتی کیوں نہیں اتنے چمکتے؟ بس ہیرے کو اللہ نے دی، اس کی اپنی کوالٹی نہیں ہے. موتی کو خوبصورت بنایا ہے، آپ کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، کس نے بنایا؟ اللہ. آبشاروں سے پانی گرتا ہے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ. کبھی غور تو کیجیے. اور وہ پانی گرنے کے بعد ایک نالا بنتا ہے، ندی بنتی ہے، دریا بنتا ہے، سمندر بن جاتا ہے، پھر وہ قابو میں نہیں آتا. ہم اسے قابو کر سکتے نہیں. یہ طاقت کس نے دی ہے اس کو؟ اللہ. مچھلیوں کو دیکھیے وجود نہیں دیا، پانی کے اندر رہتی ہیں. ہم تصور کر سکتے ہیں زیادہ دیر پانی میں کہ ہم زندہ رہیں؟ وہ رہتی پانی میں زندہ. کبھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے منہ کے اندر پانی نہیں جاتا؟ کیا اس کو ہوتا نہیں لگتا؟ بلکہ اسے آپ پانی سے باہر نکال دیں وہ مر جاتے ہیں. ہم چند سیکنڈ کے لیے پانی کے اندر اپنا منہ نہیں رکھ سکتے، وہ پانی کے اندر رہتی ہے. اس کی صفت ہے. اس کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ اللہ نے دی ہے. ہر چیز
ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے. پھل ہیں، چھلکا اتارا وہ پھینکا پھل کھا لیا. اچھا یہ چھلکے چڑھائے کس نے؟ ایک گفٹ کو پیک کرنے کے لیے، کتاب کو پیک کرنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، بغیر کسی ٹیپ کے، بغیر کسی گم کے اللہ نے جوڑے ہوئے ہیں. کسی کو لمبا کر کے، کسی کو گول کر کے. ایسے ہی ہے، کسی کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ گرتا ہے اندر نقصان نہیں پہنچتا. تربوز نہیں دیکھا آپ نے؟ باہر سے سبز ہے اندر سے سرخ ہے. رنگ دیکھیے، ہم نے بنایا نہیں ہوئی. مٹھاس بھی وہی ڈالتا ہے، کڑواہٹ بھی وہی ڈالتا ہے. اور کیا کیا نام رکھے ہیں اس نے رکھے ہیں. آپ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے دل کر رہا ہے بھائی سیب کھانا، کیلا کھانا ہے، آم کھانا من ہے، پھلوں کا بادشاہ ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں، یہ اتنا کچھ بنا کے نا کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اس کو کہتے ہیں پھر مقدر. بنگلہ دیش کے ناریل بڑے مشہور ہیں، وہاں سے یہاں آتے ہیں پاکستان. ناریل پانی ہمارے ہاں اب آ کے اس کا رواج ذرا زیادہ ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں بہت زیادہ ہے. وہاں سے ایک ناریل آ گیا، ایک تو نہیں وہ سارے ناریل آ گئے. پہنچتے پہنچتے گجرات شہر میں آ گئے. کسی کی دکان پر ہیں، کسی نے ایک ریڑھی لگا لی. لیکن ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے کہا نہیں بھائی میرا دل نہیں. وہ رکھ گیا واپس. کیوں؟ اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں کیا. اس نے رکھ دیا اس کے لیے جو راستے سے گزر رہا تھا. اس نے کہا میرا دل کر آیا کہ میں ناریل پانی پی لوں. پتا چلا کہ جو پھل جہاں سے آتا ہے، جہاں سے نکلتا ہے، اس پر نام ہوتا ہے کس نے کھانا بھی. اور اس کے حصے میں گلا ہوا سڑا ہوا آئے گا یا صحیح آئے گا، یہ بھی نام ہوتا ہے. اس کی تخلیق ہے ایک ایک بندے کے بارے میں. ہم کب کیا کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، اچھا کھائیں گے، برا کھائیں گے، یہ اس نے لکھ دیا ہے. وہ جانتا ہے. یہ ہے ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ تمہارا رب، حق ہے، یہ ہے رب. سوال پیدا ہوتا ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس آنے نہیں دیتی؟ اچھا یہ اس کی تخلیقات ہے اور اس کا قبضہ قدرت. اللہ کائنات کا خالق ہے. جی کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. حکمران کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. احکم الحاکمین، مالک وہ ہے، حاکم وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے، زبردست وہ ہے، طاقت والا وہ ہے، مشرق اور مغرب کا رب وہ ہے. تو ہمارا بھی رب تو وہی ہے نا. ایسے ہی ہے. ہماری تو اتنی جرت نہیں، اگر اس کا اذن نہ ہو ہم ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ فریز ہو گیا. آپ کا ہاتھ ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، کہیے اس کو اٹھائے. نہیں، آپ رہتے دنیا میں ہیں، آپ کے اعضاء آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حکم تو اللہ کا چل رہا ہے، اللہ رب العالمین کا. یہ زبان اللہ نے دی ہے. گونگوں کی بھی زبان ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ان کی زبان ہی نہیں ہوتی، لیکن بولنے کی قوت نہیں ہے ان کے پاس کیونکہ اللہ نے نہیں دی. زبان کا ایک ایک بول یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے. آسمان کی چھت ہو یا ہوا کے جھونکے ہو، سردی کے موسم ہو یا گرمی کی تپش ہو، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں. کون کرتا ہے؟ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب اللہ. اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو ہمیں یاد ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، عزت بھی جسے چاہے دے اور ذلت بھی جسے چاہے دے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اس کے ہاتھ میں ساری بلائیں. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، وہ قادر ہے ہر چیز پر. اگر وہ بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم پر رحمتوں کا نزول نہ کرے؟ ہم لینے والے نہیں ہیں نا. ایسے ہی طوفان بھی وہی چلاتا ہے، ان کو تھماتا بھی وہی.
برف کے اولے گرتے ہیں، کھلاتا وہی ہے، بچاتا بھی وہی ہے، پھل دیتا ہے، ذائقے بھی دیتا ہے، درخت دیتا ہے، سائے بھی دیتا ہے۔ دنیا میں جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے نا، ہم خود تو نہیں نہ آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اچھا، ہم آنے میں بھی اپنے مالک نہیں ہیں۔ کہیں آتے جاتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے جی میں خود گئی خود آئی، بھئی دنیا میں آنے میں ہم اپنے مالک نہیں تھے، اللہ نے بھیجا۔ واپس جانے میں بھی ہم اپنے مالک نہیں ہیں، وہ بھی اللہ نے لے کے جانے، جب چاہے لے جائے، آج لے جائے، کل لے جائے، 10 سال بعد لے جائے، 5 سال بعد لے جائے، 10 دن بعد لے جائے، اس کی مرضی۔ یہ کانسیپٹ سمجھنے کے بعد نا توکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ نہ آئے خود ہیں نہ جانا خود ہے، وہ قادر ہے لے کر آنے پر بھی۔ جس کا نام وہ لکھ دیتا ہے نا وہ آ کے رہتا ہے، اور جس کا نام وہ لکھ دے، پتہ کاٹ دے، وہ جا کے رہتا ہے۔ ایک لمحہ بھی آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ نہ پیدائش پر ہمارا زور چلا تھا اور نہ واپسی پر ہمارا کوئی اختیار ہے کہ ہم بولے نہیں جی ہم نے نہیں جانا، میرا گھر ہے میں کیوں جاؤں۔ نہیں، آپ کو جانا پڑے گا۔ امات و احیا، موت بھی وہی دیتا ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے۔ اور حکمران اتنا بڑا ہے، آپ اس دنیا کی بات کرتے ہیں، قیامت کے دن اس اکیلے بادشاہ کی بادشاہی ہوگی، کوئی حکمران نظر نہیں آئے گا، بس اس نے زندگی کو بنائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نہ خود آئے ہو نہ خود جاؤ گے، بنایا بھی میں نے ہے، بھیجا بھی میں نے ہے، لے کر بھی میں نے جانا ہے، بس چیک کتنا کرنا ہے، عمل کر کے آئے ہو اچھے کہ نہیں، بس تمہارا اب اتنا کام ہے، تمہارا اس پر زور نہیں ہے، ہم نے اس پر زور ڈالا۔ اور دل یہ کرتا ہے کہ آب حیات ہم سب کو مل جائے، ہم کبھی مرے نہ۔ ہم جیسے کسی سے پوچھا جائے تو کوئی کہے گا، ہم تو یہی کہیں گے نا بھی ساتھ والے گھر سے کسی کو لے جائیں، ہم نے نہیں مرنا، ابھی ہمیں رہنے دیں۔ لیکن جو تیسرا کام تھا جو ہمارا تھا، اچھے عمل کر کے آئے، اس پر ہمارا کوئی زور نہیں، وہ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے ذمہ، بھئی وہ آپ کا کام تھا۔ ایسے ہی ہے نا، سب کو رزق بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، مال دیتا ہے، آسمانوں کی مخلوق بھی اس کے ذمہ ہے۔ اور اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کی اتنی قدرتیں ہیں، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ تو شہنشاہ ہے، ہمیں وہ توکل نہیں حاصل۔ ہماری توحید بڑی خراب ہے۔ اچھا، آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو اکثر آپ کو آگے سے وہ کمپیوٹر بولتا ہے کہ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال جی میسر نہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، اللہ کو آپ نے جب بھی پکارنا ہے، یہ جواب کبھی نہیں آئے گا کہ آپ کو اللہ میسر ہے، یہ کبھی نہیں آ سکتا، یا اس کال کا جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اللہ کو آپ جب بھی پکاریں، گناہ گار ہے، نیک ہیں، گناہ پر گناہ کر لیا، نیکیوں پر نیکیاں کر لی، لیٹ کے بیٹھ کے کھڑے نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے رو کے آنسوؤں کے ساتھ دل ہی دل میں کام کرتے، جب بھی پکاریں گے وہاں یہ جواب نہیں ملتا کہ آپ کی پکار نہ سنی جائے، نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، بلاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، کہو میں قریب ہوں، پکارو میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جواب ملے گا، تم ایمان رکھو۔ یہ ایسی کال نہیں ہے کہ آپ بولے میں نے کال کیا اس نے فون نہیں اٹھایا، نہیں، آپ جب بھی کال کریں گے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اللہ کا در تھامیں گے، اسے بلائیں گے، پکاریں گے تو وہ اپنی رحمتوں کے دروازے آپ پر کھول دے گا۔ میں کہتی ہوں اللہ تو کبھی دروازے اپنے بندوں کے لیے بند ہی نہیں کرتا۔ جائیے قرآن و حدیث میں سے کوئی ایک لمحہ لے کے آئیے کہ اللہ نے دروازے بند کر دیے، جی آج میں نے نہیں سننی بات، بہت عرضیاں آ گئی ہیں، بہت دعائیں ہیں، بہت لوگ خزانہ مانگ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو رشتوں کی تلاش ہے، بہت سے پریشان ہیں یورپ کے ویزے کے لیے۔ کوئی ایک دن بتائیے کہ آج یہ دفتر بند رہے گا، بتائیے، کوئی ایک لمحہ لے کر آئیے۔
جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک بنی رہے گی، وہ دروازہ بند کرتا ہی نہیں ہے۔ ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے۔ چاہیے تو یہ تھا، محبت تو ایسی ہوتی کہ وہ دروازہ اگر بند کر بھی دیتا تو ہم دروازے کے ساتھ لپٹ کر مر جاتے، کہتے جانا نہیں ہے ادھر سے، وہاں دروازے کھلے ہیں ہم نہیں جاتے، ہم کہتے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، وقت نہیں ہے، کیا کریں مانگنے کا، دروازے کھلے ہیں، آپ جیسے ہی جائیں گے وہ اندر داخل کر لے گا آپ کو، اور آپ جاتے نہیں۔ اور دنیا کے دروازوں پر جگہ جگہ ہم سر جھکاتے ہیں، روتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں مل جائے، امیدیں لوگوں سے، تعلقات لوگوں کی خاطر، وہ تو دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ جو گناہگار ہے جب اس کی طرف آتا ہے اسے مرحبا کہا جاتا ہے، بھئی آ گیا میرا بندہ، بھول گیا تھا۔ لہٰذا جب اس کے دروازے کھلے ہیں تو اس بادشاہ سے معافی لے لیجیے، وہ معاف کر دے گا تو بس جنت ہماری ہے۔ وہ ہمیں بے حساب رزق دیتا ہے۔ بعض لوگ اس کا وظیفہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں کو کوٹھیاں شوٹیاں مل جائیں، گاڑیاں مل جائیں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی جاب نہیں ہے، 2 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 1,00,000 مرتبہ ہم نے یہ آیت پڑھ دی۔ کتنی مرتبہ جی؟ 1,00,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ مال تو اتنے کا اتنا ہی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگی، ہم جو روتے رہتے ہیں نا ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بچہ بیمار ہو گیا، یورپ میں اس کو لے کے گیا اس کا باپ، بڑا امیر شخص تھا، تقریباً اس کی جو ساری جائیداد تھی نا، کوٹھیاں اس کی 10 کروڑ کے قریب تھی، 10 کروڑ بیچ دی اس نے، کوٹھیاں ساری، گاڑی بیچ دی، اور اتنا کچھ اکٹھا کر کے نا جگر اس کا ختم ہو گیا تھا نا بچے کا، آپ کو پتہ ہے تو جگر بھی چینج ہوتا ہے، مال لگتا تھا بہت، 10 کروڑ سے زائد رقم لے کر گیا اور لوگوں سے اٹھا کر بھی، اور جا کر کیا خریدنا چاہتا ہے؟ صحت۔ میں آپ کو سمجھانے لگی، ہم کہتے ہیں جی میں نے 1,00,000 دفعہ پڑھا، میں نے ہزاروں دفعہ پڑھا، پڑھنے کے باوجود کچھ نہیں ملا۔ آپ کی جو صحت ہے نا، جو آپ چلتے پھرتے ہیں، یہ کروڑوں کے پلاٹ ہیں آپ کے اندر، یہ خراب ہو جائے تو لاکھوں ہم لگا دیں کہ ٹھیک نہ ہو، لاکھ بھر کا وظیفہ کر لیتے ہیں، آپ سمجھیے آپ اربوں لے کر پھر رہے ہیں، ایک جگر خراب ہو جائے نا، جائیے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اربوں روپیہ لگائیں گے تب بھی ویسا حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ تو چلتے پھرتے امیر ہیں بھائی، ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے میں بڑا غریب، کہاں غریب ہیں؟ جائیے پوچھئے ان لوگوں سے جن کا گردہ چینج ہوتا ہے، جائیے، کینسر کی بیماریاں ہیں، دیکھیے ذرا مال کس طرح پانی کی طرح بہاتے ہیں، تب بھی وہ صحت واپس نہیں آتی۔ آپ تو اربوں روپیہ اپنے اندر لے کر گھومتے پھرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ابھی اللہ نے دیا گیا ہمیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ صحت بے حساب رزق ہے۔ ایک چیز خراب ہو جائے نا وہ صحیح نہیں ہوتی، اور ڈاکٹر ایک چیز کو صحیح کرتے ہیں 2 اور خراب ہو جاتی ہے صاحب، پھر آپ ان کی دوائی لینے جاتے ہیں وہ 2 صحیح ہوتی ہے، تیسری خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ چلاتا ہے، پیر صحیح ہے، ہاتھ صحیح ہے، بنائی اچھی ہے، کان صحیح ہے، اور ماشاءاللہ اتنے صحیح ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ دور سے بولے مجھے پتہ چل جاتا ہے اس نے کیا بولا۔ جی ہم تو اتنے ماشاءاللہ تیز ہیں، ہم تو لاکھوں کے اربوں کے خود ہی مالک ہیں۔ یہ ہے پیسے کا بندہ، حدیث میں آتا ہے نا عبد الدرہم عبد الدینار ہلاک ہو گیا۔ پیسے کا بندہ نہیں بننا، رزق محنت کریں پھر توکل، ٹینشن لینا آپ کا کام نہیں ہے، رزق بانٹنے والا وہ ہے۔ ہر وقت ٹینشن ہے آگے کیا ہوگا، بھئی ابھی تک ساری دنیا کو آپ نے کھلایا ہے، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ سر پر نہیں سوار کرنا، وہ پرندوں کو دے سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہمیں بھی دے گا۔ اس نے ایک ایک بندے کا رزق لکھا ہے، ایک ایک مخلوق کا لکھا ہے۔ یہ ہے اللہ مالک الملک۔ حیرت کی بات ہے لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جس کی اللہ نے معافی نہیں دی۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو برابر پر لانا۔
جیسے قبر پرستی شرک ہے نا، نفس پرستی بھی شرک ہے، دولت پرست ہونا بھی شرک ہے، اللہ کی محبت نکالیے صرف بدن پرستی ہو تب بھی شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، میرا نفس، میری جان، میرا مال، میرا گھر۔ اور کس کو شرک کہتے ہیں آپ؟ جی، نفع نقصان کا مالک دوسروں کو سمجھنا یہ شرک نہیں ہے؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں ہے، اس کی بد دعا لگ گئی، ہماری بھینسوں کا دودھ خشک ہو گیا۔ مجھے بتائیے شرک اور کیا ہوتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، آپ نے نہیں پڑھا؟ ولا معطی لما منعت، فائدے وہ دیتا ہے جس کو وہ دے، اس کو نقصان نہیں پہنچتا، اور جس کے مقدر میں نقصان لکھا ہے اسے فائدہ نہیں ملتا۔ کہتے ہیں نا سلطان الہند ہے، وہ اس علاقے کا سلطان ہے، وہ تو ساری کائنات کا سلطان ہے، اس کے ساتھ شریک بھی کون ہو؟ جو ماں کے پیٹ سے جس نے جنم لیا، وہ حقیر مخلوق۔ شرک کی کوئی دلیل اللہ نے رکھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ کیسی خبر ہے جو تم مجھے دیتے ہو؟ بھئی میں بھی حیران ہوں، اور جس کو میں نے بنایا تھا حقیر قطرے سے وہ میری برابری کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آج اللہ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہے اللہ؟ انسان کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ۔ انسان رب کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، سارے مخلوق ہے، وہ حاکم ہے، سب محکوم ہے، ایسے ہی ہے نا؟ وہ معبود ہے، سارے عبادت گزار ہیں، عابد ہے۔ توکل کیجیے، ذرا انبیاء کی طرف جھانکیے گا، کس کو پکارا انہوں نے؟ جی آدم علیہ السلام زمین پر جب اتارے گئے، اماں جی ہوا کو الگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کو الگ کر دیا، کئی سال سال تک الگ ہی رہے۔ جب اللہ نے خود دعا سکھائی، اللہ نے سکھائی ہے، خود نہیں آئی، فتلقا پہلے پارے میں پڑھتے ہیں، سکھائی اللہ نے سکھائی۔ جب اللہ نے سکھا دی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، جب دعا سکھائی دونوں کو ملایا، اللہ کو پکارے۔ ایسے ہی ہے نا؟ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، کشتی بنانے لگے نا تو قوم نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا دیکھو یہاں تو ایک کچی زمین ہے، کشتی بنا کے کہاں جانا ہے اس میں، پانی کہاں سے لائے گا؟ آپ امیجن کریں نا، آپ 1 مہینے تک اپنے گھر میں بڑی سی کشتی بنائیں کہ میں نے تیر کے جانا ہے جی کہیں، لوگ تو مذاق اڑائیں گے، یہاں کوئی دریا نہیں ہے۔ لیکن وفارت تنور، جب اللہ کا حکم ہوا، زمین نے بھی پانی چھوڑ دیا، آسمان نے بھی برسایا، تو وہی بستی سمندر بن گئی۔ اب اسی طوفان میں سارے غرق ہو گئے، وہ چند لوگ جو مومن تھے، کشتی کو پار کس نے لگوایا؟ اللہ کا حکم تھا کہ پانی ان لوگوں کو غرق کرے گا، ان کو نہیں کرے گا، نہیں کیا اس نے۔ جودی پہاڑ کے بارے میں آتا ہے نا، اس کے اوپر جا کر کھڑی ہوگی کشتی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، کہ اللہ کا نام لے کر سوار ہوتے ہیں، اللہ بچائے۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ان شارٹ ایک ایک جھلک آپ دیکھیں، آگ ذرا سی بھاپ لگ جائے تو آپ کہتے ہیں ہائے میرے ہاتھ جل گئے، برداشت ہوتا ہے؟ آگ کا الاؤ اتنا ہے کہ قریب جا کے کوئی پھینکنا نہیں چاہ رہا کہ ہم جل نہ جائیں۔ منجنیق بڑی سی گلیل بنائی ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام 12-13 سال کے کم سن بچے ہیں، ان کو ڈالا ہے اور پھینکنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہا آپ کی مدد کر دیں، انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کی مدد چاہیے، آج تو ڈائریکٹ رابطے ہونے چاہیے، سامنے آگ ہے۔ جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ غلیل کا وہ ایک نشانہ لگا دیا ابراہیم علیہ السلام، وہ آپ امیجن کیجئے اچھلتے ہوئے کیسے اس آگ میں جا گرے، وہ آگ جلتی رہی ان کے سامنے 30 سے 40 دن تک، بجھ گئی، ابراہیم علیہ السلام اندر زندہ سلامت۔ کہ اس سے بہترین وقت میں نے اپنی زندگی میں کوئی گزارا ہی نہیں جو اس آگ میں گزارا، صحیح سلامت باہر آگ اگر جلاتی ہے نا تو صرف اللہ کے حکم سے۔ ایسے انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمارا ایمان بھی کچھ بڑھ جائے۔ اچھا پھر ایک وہ تھا جو مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا،
اندھیرا بھی ہے، کسی جانور کے جسم میں ہے، وہ پیٹ میں، لیکن صحیح سالم۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں جب اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہ مچھلی کو حکم دیا تہوں سے باہر نکل، باہر آ، نکل دے، صحیح سالم نکل دے۔ مچھلی کے منہ میں دانت ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک وہ ہے بوڑھا ہو گیا، بالوں میں سفیدی آ گئی۔ ایک وہ ہے جس کی بیوی بھانج ہو گئی، کہا اللہ اگر اس کو پھل مل سکتے ہیں مجھے بھی بچہ دے دے، ہے بوڑھا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور میرا ایمان ہے انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ایمان تو کامل ہو کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی اور بیٹے کی دی، اور ساتھ ہی کہا اس کا نام بھی آسمانوں سے رکھا ہے یحییٰ۔ اچھا، پھر اسی طرح ہم آگے آگے چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر آ جاتے ہیں۔ فرعون نے اعلان کروا دیا کہ اس سال ہمارے علاقے میں کوئی بچہ زندہ نہ رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے اس نے خواب دیکھا، بعض نے کہا اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ جو بچہ اس سال میں پیدا ہو گیا بچ گیا وہ بادشاہ بنے گا۔ کہا بچے مار دو۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک گھر میں جاتی ہے اس کی کام والی، بچہ تو نہیں ہونے والا، بیٹا ہے، ختم کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہے تو وہ ماں تھی، دل تو ماں والا تھا، صندوق میں ڈالو بچے کو، سمندر میں ڈال دو۔ اب امیجن کیجئے نا ذرا، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ڈال دیا، اور وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس چلا گیا۔ اس کی بیوی نے نکالا، کہا اتنا خوبصورت بچہ ہے، وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ آپ کے چہرے پر محبت میں نے ڈالی تھی، اندر لے گئی، کہ میں نے اس کو پالنا ہے۔ فرعون نے بھی دیکھا، دل میں محبت آئی، کہا ٹھیک ہے اس کو بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ وہ جس نے اس کا تخت الٹا کرنا ہے اسی کے گھر میں اس کو پروان چڑھا، اس کے گھر میں رہا، ایسے ہی ہے۔ اور جب اللہ نے نجات دی، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، کہا اپنا عصا ماری ہے، عصا مارا ہے، سمندر نے راستہ دے دیا، گزر جائیے۔ جب وہ پیچھے سے آئے ہیں راستہ بند ہو گیا، سمندر مل گیا، غرق کر دیا۔ کس کا اذن تھا؟ اللہ کا۔ قرآن مجید میں بہت دفعہ پڑھتے ہوں گے انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، نہیں سمجھ آتی؟ قادر ہے وہ، قدرتیں ہیں اس کے پاس، اور وہ دکھاتا بھی ہے۔ اب ہم صاحب بصیرت نہ ہوں تو قصور ہمارا ہے، ایسے ہی۔ اچھا، پھر اسی طرح اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ نے حکم دے دیا بھائی ابراہیم علیہ السلام کو، کئی سالوں بعد آ کے بیٹے سے ملے ہیں، حکم یہ ہوا بھائی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر، لے گئے۔ بیٹا بھی فرما بردار ہے، آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری چلا دی۔ کیا مناظر ہوں گے، وہ باپ کا دل کیسا دل ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ آنکھ کھولتے ہیں، بیٹا سائیڈ پہ کھڑا ہے ایک طرف اور نیچے ایک مینڈا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے لازم ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کریں، اس سنت کو یاد کریں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے بیٹے نہیں مانگے، جانور مانگے ہیں ابھی، اور وہ کھاتے بھی ہم ہی ہیں، فائدہ بھی ہمیں ملتا ہے، واہ بھی ہماری ہوتی ہے، اس کو تو بس تقویٰ پہنچتا بس۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی، دونوں یار غار میں چھپ گئے، جائیے جا کے غار دیکھیے، اللہ تعالی ہم سب کو دکھائے۔ کفار سر پر کھڑے ہیں، اپنے پیر دیکھتے تو آپ کو اندر دیکھ لیتے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، بچا لیے۔ کفار نے سارا گھر گھیر لیا، تلواریں نکالی کہ ایک ہی وار کریں گے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، آنکھیں ہیں نظر نہیں آتی، ان کے سروں پر مٹی پھینکی، ان کو دکھا نہیں، ان کے درمیان سے نکل گئے۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب سورہ لہب نازل ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جو ام جمیل تھی وہ بیت اللہ میں آئی، حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے پوچھنے لگی کہ تمہارا وہ دوست کہاں ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے کہا ساتھ کھڑے ہیں؟ کہتی ہے کہاں ہے؟ مجھے نظر آ جائے تو آج میں اس کے ساتھ بہت برا ہوں۔ کہاں ہے؟ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے کہ جب اللہ چاہے تو کسی کی آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اب آپ یہ نہ دعا کیجئے گا میرے پیپر ہوں تو اللہ تعالیٰ ٹیچر کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دے۔ اللہ کی مدد آپ ایسی مانگتے ہیں، یقین مانیے جیسے اللہ تعالیٰ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی مدد کر دیتا ہے، لیکن صحیح بات ہے شرم آ جاتی ہے، بھئی ایسی دعائیں کرتے ہو آپ لوگ۔ مانگو جنت مانگو، اللہ کی رضا مانگو، اللہ سے صبر اور استقامت مانگو، دین مانگو۔ اور آزمائشیں جب دین میں آئیں تب اللہ تعالیٰ سے صبر مانگو۔ ہم کیا اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ بالکل ایسے جیسے صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ فوراً چیخو پکار کرتے ہیں ہائے بارش ہوگی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا مسکراتا ہے کہ کل ہی ہونے والی ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے جلد باز کہ بس اللہ دے دے، وہ مل جاتی ہے، ہم کہتے ہیں چل بہتر تھا کچھ اور ہی مانگ لیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، بیٹھے بیٹھے لوگ کہتے ہیں لائٹ آ جائے لائٹ آ جائے، جیسے ہی آ جائے قبولیت کی گھڑی تھی کچھ اور مانگا ہوتا تو پہلے ہی مانگ لیتے کچھ اور۔ بڑی بڑی چیزیں ہم نے نہیں مانگی، ہمارا قصور ہے، وہ تو مالک الملک ہے دینے پر بیٹھا ہے۔ ہم نے ہدایت نہیں مانگی، ایمان نہیں مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں مانگا، توکل نہیں مانگا، توحید نہیں مانگی، کیونکہ اللہ نے شرک تو معاف نہیں نہ کرنا۔ ہم نے آج توکل بلا دیا، اب اپنے اپنے اندر جھانکیے، یقین مانیے جو بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے اس کو یہ یقین ہے اللہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور جس کو یہ لگا نا کہ اللہ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے وہ جھانک کے یقیناً اس نے دھوکہ کیا، وہ مخلص نہیں ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گی کہ توکل اتنا کیجئے کہ بے شک لوگ آپ کو پاگل کہنے لگیں، کہتے چل رہی ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے پیچھے ہے نا، اللہ کافی ہوگا آپ کو۔ جب بھی عزم کرنا ہے فتوکل علی اللہ، کیوں؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جس پر آپ توکل کریں؟